اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں حکیم اظہر آفتاب حسین سبحانہ ہیلتھ کیئر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم شوگر کے حوالے سے کئی ویڈیوز کر چکے ہیں اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شوگر کا غذائی علاج، یعنی شوگر کے غذائی علاج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو شروع کریں، تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ خون کے حوالے سے کہ خون کیا ہے۔ سامعین، جدید میڈیکل سائنس کا جو ہے اس نے جو تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ خون 15 عناصر یا ایلیمنٹ کا مرکب ہے۔ ان کی کمی یا زیادتی ہو تو خون خراب ہو جاتا ہے۔ اسی نظریے پر ڈاکٹر ششلر، جو کہ ایک جرمن ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، انہوں نے بائیو کیمک کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر ششلر کو، جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان کا یہ نظریہ بہت ہی مفید تھا، جس کو علاج بالغذا کا چوتھائی حصہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ لیکن یہ نظریہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور دنیا اس کے حقیقی فوائد سے محروم ہو گئی ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوا ہے کہ مکمل اور مقوی خون اور صحیح تندرست اعضاء کی صورت میں جراثیم اور ان کا زہر ہمیشہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف صحیح غذا سے ہی خون کے کیمیائی اجزاء مکمل ہو سکتے ہیں، اور جو کیمیائی اجزاء خون میں بڑھ گئے ہیں، ان کے مزاج والے اجزاء روک کر خون میں ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں شوگر کے مریض کی، تو ایسے مریض جنہیں پیشاب کی مقدار بہت زیادہ اور بار بار ہے، تو انہیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ عضلات یا مسلز کو یا ان کے افعال کو تیز کریں، تو جس سے ان کے پیشاب کی کمی دور ہو سکتی ہے، جیسے کہ بھنے ہوئے چنے، مکئی، بیسنی روٹی اور پکوڑے، اس طرح کی چیزیں اگر وہ استعمال کریں تو ان کی پیشاب کی کمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جس سے کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کا اچار، جس سے پیشاب نارمل ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب، اور جب پیشاب کم ہو جائے، یعنی نارمل سے بھی کم ہو، تو ایسی غذا جو کہ اعصاب کو تقویت دے وہ غذا کھلانی چاہیے۔ اس کے اندر جیسے موسمی وغیرہ ہے، اور لوکی ہے، توری ہے، دودھ ہے، پودینہ اور زیرے کی چٹنی ہے، اس طرح کی غذائیں جو کہ اعصاب کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، تو وہ پیشاب پھر، اور جیسے ہی ان غذاؤں کے استعمال کے بعد پیشاب بڑھے تو ان غذاؤں کو کم کرتے چلے جائیں اور ملی جلی غذائیں استعمال کرنا شروع کریں۔ جہاں تک میٹھی غذاؤں کا تعلق ہے، تو تمام میٹھی غذائیں نقصان دہ نہیں دیتی، بلکہ وہ میٹھی چیزیں جن میں الکلائن، جسے کھار پن کہتے ہیں، زیادہ مقدار میں ہو تو وہ نقصان دیتی ہیں۔ سامعین، ہم سابقہ ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں کہ مریض کو چاہیے کہ ایسے مالج سے رجوع کریں جو غذاؤں کے حوالے سے اس کی ایک ایکسپرٹیز ہو، وہ اس میں ماہر ہو، اور آپ کی ہسٹری اور موجودہ کیفیت کو دیکھ کر آپ کو غذا تجویز کر سکے۔ سامعین، اگر آپ کو کوئی ایسا مالج مل گیا جو کہ آپ کے مزاج کو بھی سمجھے اور اس حوالے سے وہ غذاؤں کے اوپر مہارت رکھتا ہو کہ کون سی غذا کس صورت میں دینی ہے، تو اس سے میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ صرف غذا ہی سے صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، کوشش یہ کریں کہ دواؤں سے اجتناب کریں جب تک زیادہ مجبوری نہ ہو، اور غذاؤں پر توجہ دیں، اور اپنے ایسے مالج کو ڈھونڈیں جو ماہر غذائیات ہو، جو مزاج کو بھی سمجھتا ہو، جو غذاؤں کے مزاج کو بھی سمجھتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔